إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكیم. بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور عزیز دوستوں، ایک مسلمان سماج میں رہنا پسند کرتا ہے اور سماجی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. اس سماجی زندگی کو بہتر سے بہتر ہم بنا سکتے تھے، لیکن اسلامی تعلیمات سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں سماجی زندگی آج جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہے. آج اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے سماج میں دیکھیں، تو جگہ جگہ پر گھریلو اختلافات پائے جاتے ہیں. آخر یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ ان اختلافات کا حل کیا ہے؟ آج ہم اسی حوالے سے مختصر طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے شوہر بیوی میں اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، شوہر بیوی کا رشتہ نہایت ہی پاکیزہ رشتہ ہے. اگر اسلامی تعلیمات کو ایک بندہ اپنی زندگی میں برت لے تو اس کی ازدواجی زندگی جنت نظیر بنی رہے. لیکن اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج اکثر گھر ازدواجی زندگی کے حوالے سے جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے. صرف ہم یہ کہیں گے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنی فیملی لائف میں اتار لیں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آئیڈیل تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بتاتی ہے کہ کیسے وہ اپنی فیملی کے ساتھ سب سے بہتر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوائنٹ سکھایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے. اگر اس کی کوئی ایک عادت اس کو پسند نہیں ہے تو بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جو اس کو پسند ہوں گی. گویا کہ فیملی لائف میں دیکھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری بیوی کے اندر خوبیاں کون کون سی ہیں. اور یہ فیملی لائف میں نہیں بلکہ سماجی زندگی میں بھی اگر آپ کسی کی خامی کی طرف دھیان دیں گے تو وہ خامیوں کا پتلا بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹیکنک سکھایا کہ بیوی کے اندر خوبیاں تلاش کرو، خامیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ایک شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے جذبات کی قدر کرے. جیسے آپ اپنے ملک سے باہر ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے، ویسے ہی آپ کی فیملی بھی، آپ کے گھر والے بھی آپ سے دور ہیں تو ان کو ٹینشن آتا ہے. جیسے آپ اپنی فیملی کے لیے کما رہے ہیں ویسے ہی وہ بندی بھی آپ کے بچوں کے لیے دن بھر کھٹتی ہے اور بغیر کسی مزدوری کے کھٹتی ہے. تو اگر ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو یاد کریں گے تو ہمارا فیملی لائف اچھا سے اچھا گزرے گا. اسی طریقے سے اسلام نے یہ تعلیمات بھی دی ہیں عورتوں کے لیے
کہ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر عورت نے ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار لیا جو اسلام نے شوہر کے حوالے سے دی ہیں، اور ایک شوہر نے ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار لیا جو اسلام نے بیوی کے حوالے سے دی ہیں، تو ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی اور کسی طرح کا اختلاف نہیں ہوگا۔ دوسرا جو گھریلو مسئلہ ہے وہ ہے ساس اور بہو کا اختلاف۔ آخر ساس بہو میں اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ مشترکہ طرز رہائش میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، ساس یہ سمجھتی ہے کہ یہ عورت میرے بیٹے کو چھیننے کے لیے آ گئی، اور بہو یہ سمجھنے لگتی ہے کہ یہ عورت ہمارے گھر میں آخر کیا حق رکھتی ہے۔ لیکن اگر شریعت کو فالو کیا جائے تو وہاں پر شریعت ہمیں کہتی ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اگر ساس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا بیٹا جس عورت کو میرے گھر میں لایا ہے وہ اس کی پیاری ہے، تو میرے بیٹے کو جو عورت پیاری ہے آخر میں اس سے دشمنی کیوں کروں؟ اور اگر بیوی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ساس یا میرا یہ سسر وہی ہے جس نے میرے شوہر کو جنم دیا، پوسا پالا، جوان کیا، یہاں تک کہ آج میرا شوہر بنا ہے، اتنی ساری قربانیوں کے بعد تو میں اس قربانی کو کیسے بھول جاؤں؟ تو اگر ساس نے اپنی بہو کو سمجھنے کی کوشش کی اور بہو نے اپنی ساس کو سمجھنے کی کوشش کیا تو کیا ہر گھر میں اس طرح کے اختلافات پیدا ہوں گے؟ قطعاً نہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک قصہ آپ کو ملے گا، ساس کو زہر دینے کا طریقہ، جس میں ایک بہو اپنے کسی باپ کے دوست کے پاس جاتی ہے جو ڈاکٹر تھا، اور اس سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میری ساس مجھے بہت پریشان کرتی ہے، زہر دیجئے کہ میں اسے کھلا دوں اور میری زندگی سے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے باپ کے ڈاکٹر دوست نے حکمت سے کام لیا اور کہا کہ آؤ میں تجھے ایک زہر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ایسی دوا دی جس سے طاقت میں اضافہ ہو، اور کہا کہ یہ سلو پوائزن ہے، اسے کھلانا ہر دن کھانے میں ڈال کر کے اپنی ساس کو، لیکن یاد رکھنا کہ اپنی ساس سے اچھا معاملہ کرتی رہنا، اور یہ اثر 2-4 مہینے کے اندر کرے گی۔ چنانچہ عورت گئی، اپنی ساس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی رہی اور یہ دوا کھانے میں ڈال کر دیتی رہی۔ ساس کا رویہ جو پہلے خراب تھا اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہوتا رہا، یہاں تک کہ دونوں کے تعلقات اچھے ہو گئے۔ تو اب یہی بہو جاتی ہے اپنے باپ کے دوست ڈاکٹر کے پاس اور کہتی ہے کہ چچا جان ہمیں زہر کی کاٹ دیجئے، میں اپنی ساس کو اچھا سمجھتی ہوں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، زہر کی کاٹ دیجئے۔ تو اس وقت اس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا، میں نے تجھے زہر نہیں دیا تھا بلکہ طاقت کی دوا دی تھی، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ تمہارے تعلقات اچھے ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، ہر گھر کے یہ اختلافات ہیں، لیکن شوہر بیوی اگر آپس میں اچھا معاملہ کر لیں، ساس بہو اگر آپس میں اچھا معاملہ کر لیں تو یہ اختلافات جاتے رہیں گے۔ تیسرا گھریلو اختلافات میں سے بہت اہم مسئلہ ہے باپ بیٹے کا اختلاف۔ باپ بیٹے کا اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہاں پر باپ کی بھی کوتاہی پائی جاتی ہے، بیٹے کی بھی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ باپ نے اگر بیٹے کی صحیح تربیت پر دھیان نہیں دیا، دنیا کا ایجوکیشن اسے دیا لیکن دینی ایجوکیشن نہ دے سکا، تو یاد رکھیں آج کا جو سلیبس ہے یہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنا دیکھو،
دوسروں کو نظر انداز کرو، وہ دیکھو جس میں تیرا فائدہ ہو، دوسروں کے فائدے سے تم کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا سلیبس انسان کو یہی سکھاتا ہے۔ اگر ہم نے دین سے اپنی اولاد کو دور رکھا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ ماؤں نے جس کو خون پلا کر جواں کیا، بچپن کے لوٹتے ہی وہ بچے بدل گئے۔ بدلے اس لیے کہ ہم نے ان کو ایجوکیشن بھی دیا تھا، تعلیم بھی دی تھی، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، لیکن اپنے باپ کو، ماں کو اولڈ ایج ہوم میں لا کر کے ڈال دیا، اس لیے کہ ان کے اندر انسانیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ دین آتا تو انسانیت پیدا ہوتی۔ اور پھر دوسری طرف ان اولادوں کو بھی چاہیے کہ وہ دین کی طرف دھیان دیں۔ اگر انہوں نے دین کی طرف دھیان دیا ہوتا تو ان کو سمجھ میں آتا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اویس قرنی مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں، اور ماں کی بات نہ سننے کی وجہ سے جریج جیسا عابد اور زاہد نماز میں ہے لیکن ماں بد دعا دیتی ہے، تو نماز میں ہونے کے باوجود ماں کی پکار کا جواب نہ دینے کی وجہ سے ماں کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہے ماں باپ کا حق۔ اگر باپ نے صحیح تربیت دیا تو کیا مجال کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالے، اور اگر بچے نے صحیح تربیت حاصل کیا تو کیا مجال کہ اپنے والدین کو اپنے لیے دنیا میں جنت نہ سمجھے۔ گھریلو اختلافات میں سے چوتھا اختلاف ہوتا ہے بھائی بھائی کے بیچ۔ وہ بھائی جو بچپن میں اپنے بھائی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آج وہی بھائی اپنی اولاد کے لیے اپنے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اپنی اولاد کے لیے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور یہ اکثر گھرانے کا مسئلہ ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو کچھ بھی کماتا ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا جاتا ہے، حالانکہ اس نے جو کمایا تھا اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا تھا، یہ غلط کام نہیں تھا، یہ اچھا تھا، لیکن اگر اس نے حکمت کو سمجھا ہوتا، شریعت کا جو مقصد ہے اس کو سامنے میں رکھا ہوتا تو ویسا نہ کرتا۔ اس نے کیا کیا کہ بڑا بھائی ہونے کے ناطے جو کچھ بھی کمایا اپنے باپ کو دیتا گیا، باپ نے جائیداد بنائی، اور جب جائیداد بنانے کے بعد بٹوارے کی بات آئی تو سارے بھائیوں میں برابر برابر تقسیم ہو رہا ہے۔ اب یہ بندہ جو اکیلے کمایا تھا اور سارے بھائیوں میں برابر برابر تقسیم عمل میں آ رہی ہے، تو اب اس کو شکایت ہونے لگتی ہے کہ کمایا تو میں تھا اور سارے لوگ بانٹ کر کے آپس میں تقسیم کر لے رہے ہیں۔ یہاں پر غلطی کی ہم نے، اور اس غلطی کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھائی جو بڑا تھا وفات پا جاتا ہے تو اب چھوٹے بھائی جو ہیں یہ بھی مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ بڑے بھائی کو ان کے پاس اگرچہ اولاد ہے لیکن وہ وفات پا چکے ہیں دادا کی زندگی میں، اس لیے ان کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ غلط طریقہ اختیار کیا اور یہاں پر اسلام کا قانون لاگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب کے سب سماجی روایت کو فالو کرنے کے نتیجہ میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حق یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں کمائی ہماری تھی، ہم اس کے ذریعہ جائیداد بناتے ہیں، لیکن اگر ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے ماں باپ کفالت کے محتاج ہیں تو بھائیوں کی کفالت کرتے، بہنوں کی شادی کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرتے، ان کی بھی کفالت کرتے۔ لیکن آپ جو کمائے تھے وہ کمائی آپ کی ہوتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے گھر میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہر بھائی جو بڑا تھا اس کو کھلتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کے نتیجے میں آپس میں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ ایک اہم اور آخری مسئلہ ہے بھائی اور بہنوں کے بیچ اختلاف۔ بھائی اور بہنوں کے بیچ کیا اختلافات ہیں؟ ان میں سب سے اہم اختلاف ہے بھائی آپس میں باپ کی جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں،
لیکن بہنوں کو نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بہنوں کو شکایت ہونے لگتی ہے۔ بہنیں اپنے بھائیوں کے ہاں آتی ہیں، ان کو ان کی پسند کے مطابق نہیں ملتا تو وہ شکایت کرنے لگتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جاتی ہوں لیکن میرا بھائی میرا خیال نہیں کرتا۔ حالانکہ اس بھائی نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس بھائی نے بہن کی جائیداد غصب کر رکھی ہے۔ آپ سوچیں کہ میں آپ میں سے کسی آدمی سے 2 لاکھ روپے لے لوں اور ہر دن اسے ہوٹل میں لے جا کر کے چائے پلاؤں اور ناشتہ کراؤں، تو کیا 2 لاکھ لینے کی وجہ سے چائے پلانا اور ناشتہ کرانا کافی ہو جائے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے جیسے وراثت میں مردوں کا حق رکھا ہے ویسے ہی وراثت میں عورتوں کا بھی حق رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کا ان مالوں میں حق ہے جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور عورتوں کا بھی ان مالوں میں حق ہے جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں، چاہے مال زیادہ ہو یا کم ہو، یہ اللہ رب العالمین کا مقرر کیا ہوا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حوالے سے تمہیں یہ وصیت کرتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں دوہرا حصہ دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بات بتا دی کہ جیسے مال میں مردوں کو ملے گا ویسے ہی مال میں عورتوں کو بھی ملے گا۔ اس لیے اس بہانہ سے کہ بہن کی شادی میں جہیز دیا تھا، بہن کی شادی میں خرچ کرنا پڑا تھا، ہم اپنی بہنوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ اگر کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس سب سے بڑے مفلس ہوں گے۔ تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہ بہن جس کا حق مار کر کے ہم جی رہے ہیں، اور اس ناحیہ سے کہ ہماری بہن آئے گی تو ہمیں اس کو کچھ دینا ہوگا، کچھ کھلا پلا رہے ہیں، یاد رکھیں کل قیامت کے دن وہی بہن آئے گی اور ہم سے ہماری نیکیاں چھین کر کے جائیں گی۔ یہ اہم سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے سماج میں بھائی اور بہن کے بیچ اختلاف ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم نے کہا بھی کہ جہیز کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے مسائل ہیں، بچیوں کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر یاد کیجئے کہ یہ جہیز ہمارے سماج میں پیدا ہونے والی چیز نہیں، اسلامی سماج کی چیز نہیں، بلکہ غیر قوموں کی ریت ہے، ہندو سماج سے آئی ہوئی ریت ہے۔ اور ہمارے حبیب نے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ حرام خوری بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، جو گوشت حرام سے پلے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آگ میں جلے۔ اور یہ رشوت خوری بھی ہے، کیونکہ جہیز لینے والا گویا کہ رشوت لیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ اور اس میں مہذب انداز میں بھیک مانگنا بھی ہے۔ ایک انسان جو مہذب ہوگا، سلیقہ مند ہوگا، جس کو ماں باپ نے سلیقہ اور تہذیب سکھایا ہوگا، وہ بہرحال بھیک نہیں مانگے گا، گویا کہ جہیز لینا بھیک مانگنا بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سماجی زندگی میں جو یہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، چاہے شوہر بیوی کے اختلافات ہوں، چاہے ساس اور بہو کے اختلافات ہوں، چاہے بھائی بھائی کے اختلافات ہوں، چاہے بھائی بہن کے اختلافات ہوں، اور چاہے باپ اور بیٹے کے اختلافات ہوں، یہ سارے اختلافات صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم شریعت کو فالو نہیں کرتے۔ یاد رکھیں ہمارا دین جہاں ہمیں عبادات کی تعلیم دیتا ہے، جہاں ہمیں عقائد سکھاتا ہے، وہیں معاملات کو بھی بہتر بنانے کی تاکید کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر عبادات میں کوتاہی پائی گئی، اللہ کے حق میں کوتاہی پائی گئی، تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا شرک کے بعد، لیکن بندوں کے حق میں کوتاہی پائی جا رہی ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا تھا صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو اللہ کی نظر میں نماز، روزے اور صدقات و خیرات سے بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کو بہتر بنانا، آپس کے تعلقات کو اچھا رکھنا، یہ نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بہتر ہے۔ وفساد ذات البین الحالقہ، اور سن لو کہ آپس کے تعلقات کو کاٹنا یہ موڑ دینے والی چیز ہے۔ سن لو، میں یہ نہیں کہتا کہ بال کو موڑ دینے والی چیز ہے، بلکہ دین کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر ہمارے تعلقات خراب ہیں، گھریلو اختلافات ہم نے مول لیا ہوا ہے، رشتہ داروں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو دین بھی متاثر ہوتا ہے، رب سے تعلق متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلقات کو بنانا ضروری ہے۔ شوہر بیوی کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، بھائی بھائی کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ساس بہو کے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے، اور بہن بھائی کے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے، باپ بیٹے کے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اور ایسا تب ہوگا جب ہم شریعت کی روح کو سمجھیں گے، اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کریں گے، بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کریں گے، اور یہ بات بھی دھیان میں رکھیں گے کہ اللہ تک ہم تب تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی روح کو سمجھنے اور معاملات کو صحیح طریقے سے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مرون رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔